أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وربنا زدنا علما. پہلا مقدمہ مکمل ہوا الاصول الثلاثہ کا، اور آج ہم دوسرا مقدمہ پڑھیں گے، اور دوسرے مقدمے میں 3 مسائل ہیں. 3 مسائل کہ جن 3 مسائل کا جاننا ہم پر واجب ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان مسائل کا جاننا واجب ہے، مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. ان 3 مسائل میں سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا. ان اللہ خلقنا کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا. خلقنا یہ فعل اور فاعل اور مفعول ہے. خلق فعل، اس میں فاعل جو ہے ضمیر ہوا اور نہ مفعول بھی، کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا. ورزقنا اور ہم کو رزق دیا، روزی دی. رزقنا میں بھی فعل اور فاعل اور مفعول. اور پھر ولم یترکنا حملا، لم جو ہے یہ جازمہ ہے اور یترک فعل مضارع مجزوم، اور اس میں فاعل جو ہے ضمیر تقدیر ہوا اور نہ جو ہے یہ مفعول بھی، اور حملا جو ہے یہ تمیز. تو معنی ہوں گے ان اللہ خلقنا کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا، ورزقنا اور ہم کو روزی دی، ولم یترکنا حملا اور ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. ولم یترکنا حملا اور ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. بل ارسل الینا رسولا، بل جو ہے یہ اضراب کے لیے، اور ارسل یہ فعل ہے، اس میں فاعل ضمیر تقدیر ہوا، الینا جار المجرور شبہ جملہ، اور رسولا مفعول بھی، بلکہ ہمارے پاس ایک رسول بھیجا. فمن اطاعه بس جو شخص اس رسول کی اطاعت کرے دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصاه اور جو شخص نافرمانی کرے اس رسول کی دخل النار تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس مسئلے کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا. اس میں اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا. اللہ تعالی نے ہم کو عدم سے وجود بخشا. پیدا ہونے سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہمیں بتائیں کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا جبکہ وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں نطفہ بننے سے پہلے، نطفہ بننے سے پہلے یہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، نطفے کے سے تاریخ شروع ہوتی ہے اس کی، لیکن اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا علیہ السلام کے جواب میں، زکریا علیہ السلام عمر رسیدہ تھے، کافی معمر تھے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی کہ ہمیں اولاد صالح عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد صالح کی بشارت دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تو زکریا علیہ السلام کو عجیب لگا کہ اس بڑھاپے میں جبکہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی جو ہے وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، اب بچہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا انا یکون لی ولد، میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے سر پہ جو ہے بڑھاپا چھا گیا ہے، تو اب بچہ کہاں سے ہوگا؟ قال كذلك، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا كذلك، اسی طرح، قال ربك هو علی حی، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے پیدا کرنا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا، ہم نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تك شیئا، اور آپ کچھ بھی نہیں تھے، تو عدم سے آپ کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، آپ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا، تو اس اللہ کو پیدا کرنے کی طاقت ہے، وہ اللہ جو ہے وہ عدم سے وجود بخش سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب فرشتے نے مریم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دی تو وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور یہ کہ میں بدکار بھی نہیں تھی، تو فرشتے نے جواب دیا کذالک قال ربک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے اسی طرح سے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس کو نشانی بنائیں گے، آپ کے بچے کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا یہ اس کو ہم نشانی بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شدہ ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مریم علیہ السلام کو بچہ ہوگا، یعنی لوح محفوظ میں یہ درج ہے، یہ اس وقت درج ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اور کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب بما هو کائن الی یوم القیامہ، تو اس میں اجنبی کی کیا بات ہے؟ اس میں جو ہے جس کو آپ کہیں گے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے کہ اللہ جیسے چاہے ویسا پیدا کرے۔ تو انسان پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، اب جب پیدا ہوا تو پیدا کرنے والا اس کا کون ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورۃ طور آیت نمبر 35۔ ام خلقوا من غیر شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ کیا ان کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو وہ جو ہے ان اللہ خلقنا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا
کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مخلوق ہیں۔ اسی طرح سے دوسری چیز وہ رزقنا، اور ہم کو روزی دی۔ ہم کو روزی کی ضرورت تھی، ہم کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، ہم کو کپڑوں کی ضرورت تھی، ہم کو رہائش کی ضرورت تھی، ہم کو سواریوں کی ضرورت تھی، اور بہت سی مصالح ہماری ہیں جن کی ہمیں ضرورت تھی، بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانا، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضروریات کا پتہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان کے اندر، آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو ہمارے مسخر کر دیا۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا اس سارے کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو مسخر کرنا جو ہے یہ ہماری مصلحت کے لیے تھا، یہ ہمارے باقی رہنے کے لیے تھا، تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اور اس لیے تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم کیا کریں؟ ان سے ہم استعانت کریں، اس سے ہم مدد حاصل کریں اس چیز کے لیے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی، اور پھر وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمْلًا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں چھوڑا۔ حملہ محمل بیکار، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو روزی دی کسی حکمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی حکمت سے کیا اور ہم کو روزی بھی دی حکمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، سورۃ مومنون آیت نمبر 115۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم کو ہمارے پاس لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تمہیں ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 38۔ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ انسان کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ دیکھتا نہیں، اس کو پتا نہیں کہ یہ نطفہ تھا، منی کا ایک قطرہ تھا، اور پھر یہ علقہ بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور برابر صابر پیدا کیا، اور پھر اس سے جوڑے بنائے، مذکر و مؤنث بنائے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان سارے مراحل سے انسان کو گزارا، الیس ذلک بقادر، کیا وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ان یحیی الموتیٰ، کہ مردہ لوگوں کو وہ زندہ کرے؟ اس کی طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بیکار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی بیکار نہیں دی، بلکہ ہماری پیدائش میں بھی اور ہماری روزی دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو کافروں کے لیے جہنم کا ویل ہے، سورۃ صاد آیت نمبر 27۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ سارے رزق اور امکانیات جو ہیں یہ پیدا کی، کیونکہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اس میں بہت ہی عظیم مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا نہیں کیا چوپایوں کی طرح، بہائم کی طرح، کہ جن کو بندوں کی مصالح کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی۔
کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، وہ مأمور نہیں ہے، اور نہ وہ منہی عنہ ہے، نہ ان کو کسی چیز سے روکا گیا ہے، نہ ان کو کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، نہ ان سے تکلیف ان کو جو ہے، نہ وہ کسی چیز کے مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے روزی نہیں مانگتا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہے وہی جو ہے بہت بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم اس میں رہیں، مزے اڑائیں، عیش کریں، کھائیں پیئیں اور دنیا کو وسعت دیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، یعنی کھائیں پیئیں اور فنا کریں، عیش کریں، اسی لیے نہیں، بلکہ زندگی جو ہے یہ کھیتی ہے، زندگی جو ہے یہ کھیتی ہے، زندگی جو ہے یہ آخرت کا بازار ہے، یہ آخرت کا بازار ہے، زندگی آخرت کا بازار ہے، زندگی جو ہے یہ آخرت کا بازار ہے، زندگی مزرعہ ہے، زندگی کھیتی ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں بونا ہے، یہ آخرت کا بازار ہے، اس میں ہمیں اعمال صالحہ تیار کرنے ہیں، پھر ہم مریں گے اور ہم پھر اس سے منتقل ہوں گے اور پھر ہم کو اٹھایا جائے گا اور پھر ہمارا حساب ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مقصد ہے جن اور انسان کے پیدا کرنے کی۔ اس کی دلیل جو ہے بہت ساری آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ مرنے کے بعد آدمی کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، مرنے کے بعد انسان سے جو ہے حساب کیا لیا جائے گا، مرنے کے بعد انسان کو سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، اور عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت کے لائق نہیں کہ وہ اس عجیب و غریب مخلوق کو پیدا کرے، اس پوری کائنات کو اس بنی آدم کا مستقل بنائے اور پھر ان کو چھوڑ دے کہ وہ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں بغیر کسی نتیجے کے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ناممکن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کوئی کاریگر اپنی کوئی کارخانہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی صنعت کرتا ہے، کوئی حرفت کرتا ہے، وہ اس میں فخر کرتا ہے، وہ اس میں اتراتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا۔ مثال کے طور پر جہاز بنانے والے جو ہیں انہوں نے فخر کیا کہ ہم نے جہاز بنایا، ایسی چیز بنائی جو ہوا میں اڑتی ہے۔ مثال کے طور پر گاڑیاں بنانے والے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے گاڑی دنیا کو دی، ٹرین بنانے والے وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کو ٹرین دی۔ اسی طرح سے یہ تو بڑی چیزیں ہوئی، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، ایک سوئی تک بنانے والا جو ہے وہ سوئی کے بنانے پر فخر کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنے وسیع و عریض آسمان، اتنے لکھوں تک صحرا، جنگلات، اور پھر پہاڑ، اور پھر سمندر، پھر خشکی، پھر سمندری، یہ ساری کی ساری جو ہے، پھر ہوا، پھر فضا، پھر اونچائی، پھر ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ اللہ عز و جل ان ساری چیزوں کو بغیر کسی حکمت کے پیدا کرے، اور جو ہے کیا ہے، دنیا آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، بغیر نتیجے کے ہو، ایسا ناممکن ہے۔ یہ تو ایک عقل مند آدمی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے، وہ کہیں جائے اور آئے بغیر کسی مقصد کے، تو اللہ عز و جل وہ کیسے اس بڑی کائنات کو بنائے گا لیکن حکمت کے بغیر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے کیا ہے جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ فقیر ہیں، لیکن وہ محتاج ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ تنگ دست ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کیا مظلوم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، اس میں زندگی جو ہے اس کی تنگ ہو، زندگی کا قافلہ اس میں تنگ ہو گیا ہو، وہ اپنے عمل کا کوئی بھی بدلہ اس دنیا میں نہیں پاتا، یہ بھی ممکن ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، کافر ہے، ملحد ہے، شریر ہے، بدبخت ہے، وہ مزے لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے
بہت سارے ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں، اس کے مال ہے، اس کی جائیداد ہے، وہ بہت ہی مزے اڑاتا ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ رب العالمین کی منہیات کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بندوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ جو ہے لوگوں کے مال کھاتا ہے، وہ ناحق قتل کرتا ہے، وہ جبر کرتا ہے، وہ مسلط ہوتا ہے اور پھر بنتا ہے اسی حال میں، تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اس کو کوئی سزا نہیں ملتی. تو اللہ عز و جل کی حکمت اور اللہ عز و جل کے عدل کی لائق کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فرما بردار کو بغیر کسی بدلے کے چھوڑے یا اس کافر کو بغیر کسی سزا کے چھوڑے، یہ ناممکن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کے منافی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا جو ہے گھر جو ہے قائم کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر بنایا، اس میں محسن کو بدلہ دے گا احسان کا اور بدکار کو اس کی بدکاری کا بدلہ دے گا. تو اس میں اعمال کا جو نتیجہ ہے، اعمال کے جو ثمرات ہیں وہ اس میں حاصل ہوں گے. تو دنیا گویا کہ دار عمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار جزا ہے. دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا. دار الجزا یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اور پھر فرمایا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمْلًا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمْلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا. جیسے کہ بعض ملحدین، بعض دہریہ لوگ جو ہے یہ خیال رکھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم کو بیکار بنایا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. سورۃ جاسیہ آیت نمبر 24. سورۃ جاسیہ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، ان لوگوں نے کہا مَا هِيَ، یہ نہیں ہے إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، مگر ہماری دنیاوی زندگی، نموت، ہم مر جائیں گے، وَنَحْيَا، ہم زندہ ہوں گے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہم کو جو ہلاک کرتا ہے وہ حادثہ، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا علم نہیں ہے، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ یہ تو گمان کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا لکھا ہے، کوئی کسی کا مرنا، کسی کا زندہ ہونا، کسی کی حرکت کرنا، یہ سب جو ہے درج ہے. جو کچھ آدمی کرتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں کیا ہے محفوظ کر رکھا ہے، درج ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے کون شخص کتنی حرکت کرے گا، کون شخص کتنی باتیں کرے گا، کون شخص کتنا کھائے گا، کون شخص کب مرے گا، کون شخص کیسے مرے گا، کب پیدا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، یہ سارا کا سارا درج ہے. اللہ عز و جل کے علم میں یہ پہلے سے موجود ہے. اور یہ جو ہے تقدیر کے باب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر کو لکھا ہے. پوری کائنات جو کچھ کر رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس سارے کو اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہے اور یہ سارا اللہ کے علم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا اور اس سارے کا میں جو ہے کیا ہے اس کا میں جزا دوں گا، سزا دوں گا. تو گو کہ یہ سارے جو واقعات جو ہیں یہ اچانک نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان جو ہے لکھے ہوئے کو نافذ فرماتے ہیں. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. جیسے کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کیا ہے حادثات ہوتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں. یہ ملحدین کا مقالہ ہے، یہ ملحدین کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو دہریہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، جو قیامت کے دن کھڑے ہو جانے کے منکر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک حصہ بنائیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان بھی ایسا
اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں کا خیال ہے جو برائیاں کرتے ہیں کہ ان نجعلہم، کیا ہم ان کو بنائیں گے کالذین آمنوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کا مرنا اور ان کا مرنا جو ہے وہ ان کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سیئات والوں کو الگ جو ہے سزا ہے، اور ایمان اور عمل صالح والوں کو الگ بدلہ ہے، الگ جزا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں بنایا۔ اسی طرح سے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، سورۃ الصاد آیت نمبر 28۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اعمال صالحہ انجام دیے، ان کو ہم ایسے بنائیں گے کالمفسدین فی الارض، جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے سے، چوریوں کے ذریعے سے، اور ڈاکو وغیرہ وغیرہ ساری جو ہے برائیوں کی جو قسمیں ہیں، ان برائیوں کی اقسام کو انجام دے کر وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنائیں گے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، ام نجعل المتقین کالفجار، یا کیا ہم متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ کی حدود پہ قائم رہنے والوں کو ان لوگوں کی طرح بنائیں گے جو فاجر لوگ ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان لانے والوں کو اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو الگ بدلہ ہے، اور برائی کرنے والوں کو اور مجرمین کو ان کو الگ سزا ہے۔ تو گویا کہ دونوں الگ الگ جو ہے وہ اپنے اس جو ہے کیے کے بدلے دیے جائیں گے۔ تو عبادت کے بارے میں جب یہ قانون ہے کہ عبادت ہم استحسان یا تقلید سے جو ہے نہیں لیں گے، یعنی اگر ہم عبادت کرنا چاہیں تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے، وہ استحسان کے طور پہ نہ ہو، یعنی یہ مجھے اچھا لگا، یا تقلید فلاں شخص ایسا کرتا تھا لہذا میں بھی کروں گا۔ اس لیے جو ہے کیا ہے عبادت یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہے عبادت کہاں سے لوں، عبادت میں کہاں سے حاصل کروں، عبادت میں کیسے کروں، یہ فلاں کو دیکھ کر نہیں، اللہ کو دیکھ کر نہیں، تقلید سے نہیں، بلکہ ارسل اللہ الینا رسلا، اللہ تعالی نے ہمارے طرف پیغمبروں کو بھیجا، جو پیغمبر ہمارے لیے عبادت کا طریقہ بیان کرتے تھے۔ پیغمبروں نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا، پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، کیونکہ عبادات جو ہے یہ توقیفی ہے، عبادات جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، عبادات جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، یعنی عبادات اللہ تعالی نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ جائز نہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے مگر اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالی نے مشروع فرمائی۔ عبادت توقیفی ہے، عبادات ایسے انجام دینی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام لے کے آئے۔ تو گویا کہ رسول بھیجنے کا جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ وہ اپنے رب کی عبادت کیسے کریں، وہ ان کو شرک سے منع کریں اور کفر باللہ سے وہ روکیں ان کو۔ یہ رسولوں علیہ السلام کا مقصد ہے، ان کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس عمل پہ ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو عبادات جو ہیں یہ توقیفی ہیں ساری کی ساری، اور بدعات اور خرافات یہ جو مردود ہیں، تقلید عامہ، اندھی تقلید یہ مردود ہے۔ عبادات جو ہے وہ شریعت سے لی جائیں گی، اس شریعت سے جس شریعت کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو فرمایا بل ارسل الینا رسولا، بلکہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے۔ وہ پیغمبر کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا
لنا لما خلقنا، تاکہ وہ ہمارے لیے بیان کرے وہ چیز جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ذکر دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ ہم نے ذکر کو آپ پہ نازل کیا، یعنی قرآن کو آپ پہ نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں سے ما انزل الیک، اس چیز کو جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیوں کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ بیان کریں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو شرک سے، کفر سے اور معاصی سے منع کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی خصوصیت تھی، ان کی جو ہے ان کا مقصد تھا، ان کا مطلب تھا، ان کی غرض تھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر عتم پہنچا دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلاغ مبین کیا، یعنی کلم کلا تبلیغ فرمائی، اور امانت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی۔ امت کے نبی علیہ السلام بہت بڑے خیرخواہ تھے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر امت کا کوئی خیرخواہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے کسی چھوٹی چیز کو یا کسی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا، مگر اس کو بیان کیا اور اس کو واضح کیا، اور ہم کو کھلم کھلا شاہراہ مبین پہ کھڑا کر دیا، اس شاہراہ مبین پر جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ اب کس شاہراہ مبین سے وہی بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کر دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ فمن اطاعہ، کہ جو شخص اس پیغمبر کی اطاعت کرے، یعنی جس کا حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، ومن عصاہ، اور جو نافرمانی کرے یعنی اس چیز کی میں جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، دخل النار، تو یہ شخص جو ہے نافرمانی کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 64، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر رسول بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس رسول کی پیروی کی جائے اللہ کی اذن سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورۃ نور آیت نمبر 54، کہ اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نور ہی کے اندر آیت نمبر 56 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب جو شخص اطاعت کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت پائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گمراہ ہوگا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم یدخل الجنہ الا من ابا، کہ تم میں سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جاؤ گے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ومن یابا، کون انکار کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کیا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا ابا یعنی انکار کیا اس بات سے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بالذی جئت به، کہ جو بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے، پھر اس چیز پہ ایمان نہ لائے جس کو لے کے میں آیا ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ الا دخل النار، مگر وہ ناری جہنم میں داخل ہوگا۔ یہودی اہل کتاب تھے، نصارہ اہل کتاب تھے، لیکن اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ وہ جہنم میں داخل جائیں گے۔
اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان فاصلہ ہے۔ مومن جو ہے وہ مطیع ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس کی دلیل بیان کی، دلیل اس کی پیش کی کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالیٰ، اس بات کی دلیل کہ من اطاعہ دخل الجنہ، جو اطاعت کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصاہ، اور جو نافرمانی کرے گا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، سورۃ مزمل آیت نمبر 15 اور 16۔ دلیل کس بات کی؟ اس میں دلیل ہے رسول بھیجنے کی، رسول علیہ السلام کے مبعوث کرنے کی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ انا، یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور یہ ضمیر جو ہے یہ تعظیم نفس کے لیے ہے۔ یعنی ضمیر کبھی جمع کی ہوتی ہے لیکن اس میں مقصد جو ہے وہ تعظیم نفس ہوتا ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، یہ ضمیر جمع کیوں لایا؟ تو یہ تعظیماً، اللہ تعالیٰ نے تعظیماً جو ہے یہاں پر بیان فرمائی انا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضمیر جمع کا لایا تعظیم کے طور پر۔ ارسلنا، اس میں بھی ضمیر جو ہے یہ عظمت کی ہے، اور ارسلنا کی معنی بھیجنا، اور بھیجنے کا معنی یعنی ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ الیکم، یہ جو خطاب ہے یہ ثقلین کو خطاب ہے، یعنی جنوں اور انسانوں کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، تو کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ اور یہاں پر یہ بات جو ہے ذہن میں رہے کہ جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا، پیغمبر سارے کے سارے انسانوں میں سے ہوئے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کو جو ہے خطاب کیا اور فرمایا رسول منکم، تو خطاب جو ہے یہ سارے لوگوں سے ہے، کیونکہ اس رسول کی رسالت جو ہے یہ عام ہے سارے لوگوں کے لیے قیامت تک۔ رسولا، انا ارسلنا الیکم رسولا، یہاں جو ہے رسولا نکرہ ہے، اور یہ مراد جو ہے کون ہے؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہدا علیکم، شاہدا علیکم یعنی یہ تم پر جو ہے شاہد ہیں، یہ تم پر جو ہے گواہ بنیں گے، یہ تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ حاضر ناظر ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، اور اسی لیے وہ ہم پر گواہی دے سکیں گے، ورنہ کیسے گواہی دیں گے؟ یہ ان کا جو ہے کیا ہے، یہ ان کا شبہ ہے، یہ ان کی ذہنی اپج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جس اللہ نے یہ فرمایا رسولا شاہدا علیکم، اسی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو۔ تو ہم لوگ جو ہیں مخاطبین جو ہیں یہ گواہ بنیں گے لوگوں پر، سابقہ امتوں پر۔ تو ہم وہاں کہاں موجود تھے سابقہ امتوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ بنو گے۔ اس طرح سے یہ ضروری نہیں کہ ہم کیا کریں، ہم گواہ بنیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے اور وہ موجود بھی رہیں، ایسا نہیں۔